ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ جب مذہبی علماء میں اور مختلف الخیال لوگوں میں مکالمہ ہوتا ہے تو وہ جلد ہی مناظرے میں ڈھل جاتا ہے، اور اس کی ایک جو نمایاں علامت ہوتی ہے وہ یہ کہ جو آپ کا مخاطب ہے آپ اس پہ تعریض کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف ایسے فکرے، ایسے جملے کستے ہیں کہ جس سے لوگوں میں یہ رائے عام کی جائے کہ جی اس کا علمی قد تو بہت چھوٹا ہے اور اس کو تو یہ بات بھی نہیں پتہ۔ ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس سے مختلف اسالیب اور پیرائے وجود میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بس ایک ہی طریقے سے چیزوں کو لکھتا ہے، اپنے جذبات کے اظہار کے مختلف ادبی پیرائے بھی سامنے آتے ہیں، مختلف جانرز ہم دیکھتے ہیں۔ کیا فرق ہے ایک تنقید کے دوران ادبی طنز میں یا ادبی تعریض میں اور اس جگہ پر اتر جانا کہ آدمی ابتذال کرے، آدمی دوسرے کے اوپر القابات چسپاں کرے اور اس سے لوگوں کی دل آزاری ہو؟ کیا ان دونوں کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے یا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ ان میں بالکل ایک واضح فرق ہے۔ ہم جس وقت کسی چیز پہ نقد کرتے ہیں تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ متعین کر کے بتاتے ہیں یہ چیز کیا ہے۔ ہمارا مخاطب عام آدمی ہوتا ہے یا پڑھا لکھا آدمی ہے یا کوئی فاضل شخص ہے، سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ ہم کس چیز پہ تنقید کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی علمی مسئلہ ہے تو اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیے۔ اس علمی مسئلے کو ہمارے کسی مخاطب نے یا مخاطبین نے ایک خاص زاویے سے دیکھا ہے یا بیان کیا ہے۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے اور یہ ہر حال میں آخری درجے کی دیانتداری کے ساتھ طے ہونا چاہیے۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے تو اب آپ کا اگلا کام اس کی غلطی واضح کرنا ہے۔ غلطی واضح کرنے کے بیانیہ طریقے بھی ہیں، یعنی نکات کی صورت میں آپ نے یہ بتایا کہ یہ بات کہی گئی ہے، اس میں علمی لحاظ سے یہ غلطی ہے، عقلی لحاظ سے یہ غلطی ہے، یہ کوئی تاریخی معاملہ ہے تو اس میں یہاں کوتاہی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کو متعین کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس میں اس کا اندیشہ بہت کم ہوتا ہے کہ دوسرے پر کوئی بات گراں گزرے گی۔ کسی شخص کا مبلغ علم آپ کو واضح کرنا ہے، کسی آدمی کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں جانتا، اس کی عام طور پر کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی چیز پر تبصرہ کر رہے ہیں تو وہ یا غلط ہوگی یا صحیح ہوگی۔ جب ہم نے اس کی غلطی علمی طریقے سے واضح کر دی تو اگر وہ غلطی بے علمی کی بنیاد پر ہوئی ہے یا کم علمی کی بنیاد پر ہوئی ہے تو خود غلطی کو واضح کرنے کا عمل ہی اس کو بھی واضح کر دے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ زیادہ تر یہیں تک محدود رہنا چاہیے۔ اس سے آگے لکھنے کا اسلوب ہے۔ لکھنے کا اسلوب جس طرح کہ میں نے عرض کیا بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ اس کو ادبی طریقے سے مزاح بنا دیتے ہیں، آپ اس کو طنز بنا دیتے ہیں۔ وہ ادب کے دائرے میں کب تک رہتی ہے؟ اس وقت تک رہتی ہے جب آپ بات کی غلطی کو ادبی اسلوب میں واضح کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی جو بات کہی گئی ہے اس میں کوئی بیان ہوگا، اس میں کوئی الفاظ ہوں گے، اس میں کوئی استدلال ہوگا، یہ سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ بات ہے۔ آپ اس بات کی مزے کا خیزی کو بعض اوقات واضح کر دیتے ہیں، یعنی یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات کیسی سفیہانہ ہے، اس بات میں کس طریقے سے مبادی کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس سے کس نوعیت کا تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ ان تضادات کو نمایاں کرنا، کسی چیز میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے اسے کسی تمثیل کے انداز میں متعین کر دینا، یہ سب چیزیں ادب کہلاتی ہیں۔ اور اس کا بڑا واضح معیار ہے، یعنی لکھنے والے کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص کی تحقیر کر رہا ہے، اس کے کسی لفظ سے اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے پڑھنے والے بھی اس سے حظ اٹھاتے ہیں، یعنی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بات ادب کے پیرائے میں واضح کی گئی ہے۔ بات یہاں تک رہتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اسے گوارا کیا جائے گا بلکہ بعض صورتوں میں اس کی تحسین بھی کی جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر کسی شخص کا نام بگاڑا جا رہا ہے، اس کی ذات پر کوئی تبصرہ کیا جا رہا ہے، اس کے آباء و اجداد زیر بحث آ گئے ہیں، اس کے علم کا استخفاف کیا جا رہا ہے، اس کے پڑھنے لکھنے کے اسالیب پر گفتگو کی جا رہی ہے، اس پر کوئی
شخصی تبصرہ اس کے حلیے کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے، تو یہ آخری درجے کی پستی ہے، دنایت ہے. کسی شریف النفس آدمی کو کبھی اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دین نے اس کو باقاعدہ موضوع بنا لیا ہے. چنانچہ میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے باہمی گفتگو، باہمی معاملات کے آداب بتائے ہیں. نہ ہم بدزنی کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی نیت اور محرکات پر تبصرے کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی شخص کو جو صورت شکل اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کا مزے کا اڑا سکتے ہیں، نہ ہم اس کے نام رکھ سکتے ہیں. ان سب چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو انسان کا اخلاقی وجود خود فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ سب باتیں نہیں ہونی چاہیے. یعنی میں نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو اس بات کی غلطی واضح ہونی چاہیے. وہ بات مزے کا خیز ہے تو اس بات کی مزے کا خیزی واضح ہونی چاہیے. وہ بات احمقانہ ہے تو اس بات کا احمقانہ پن واضح ہونا چاہیے. اس کا میری ذات سے کیا تعلق ہے یا میرے مخاطب کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ وہ فرق ہے جو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے. پہلی چیز اختیار کی جائے یعنی ادبی اسلوب میں طنز تعریض، تو اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے میں نے عرض کیا کہ وہ لوگوں کے لیے ہنس کا باعث بنتی ہے. اس کو سب لوگ لطافت سے محسوس کرتے ہیں. اس کو پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے تو اس کی داد دیتا ہے. لیکن جب بات شخصیات پر آ جائے، ذات پر آ جائے، آباء و اجداد پر آ جائے، کسی کے آپ باپ پر طنز کر رہے ہیں، کسی کی ماں پر طنز کر رہے ہیں، کسی کے گھر پر، کسی کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز پر، کسی آدمی کا آپ شجرہ نسب لے کے بیٹھ گئے ہیں، کسی کی شکل و صورت پر کوئی پھپتی کس رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پستی اور دنایت میں اتر گئے ہیں. اور جب آدمی اس میں اتر جاتا ہے تو پھر یہ ادب نہیں ہوتا، یہ استدلال نہیں ہوتا، یہ ابتذال ہوتا ہے. اور ابتذال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. ادبی اسلوب میں کوئی بات کرنا خود بتا دیتا ہے اور پڑھنے والے بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس میں لطافت ہے. یہ لطافت جب اس سطح پر کوئی آدمی اترتا ہے تو کثافت میں بدل جاتی ہے، اور جب کوئی چیز کثافت میں اتر جائے تو پھر اس غلاظت سے آپ اعراض کریں گے، اس پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا، بڑی تھن لائن ہے. آپ ادبی تنقید کر رہے ہیں، فکر کا سطحیت ہے یا اس کا کوئی استدلال کا بودھا پن ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے کوئی تمثیل کا اسلوب اپنا رہے ہیں، یا کوئی مثال کے طور پہ ایسا تعریض کر رہے ہیں، اس پر کسی طریقے سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں. یہ معاملہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص یہی معاملہ کرنا چاہتا ہے آپ کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن یہ خود کتنا مشکل کام ہے، اس لیے کہ جب ہم تبصرہ کر رہے ہیں، ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ جو استدلال ہے علم اور عقل کے مسلمات کے بالکل خلاف ہے، اور انہوں نے تو ایک نئی دنیا جو ہے اپنی طرف سے آباد کر کے بتا دی ہے. تو اب اس میں بڑی باریک لائن ہوتی ہے کہ جہاں پر صرف استدلال پہ رہیں اور بندے کی سطحیت پر یا بندے کے اس عمل پہ نہ آیا جائے، تو یہ پھر اس کا مطلب دو دھاری تلوار ہے. یہ کرنے کا ہر ایک کا کام بھی نہیں ہوتا. میں نے اس پر لکھا بھی ہے. بعض لوگوں نے جب خود مجھ پر تنقید کرتے ہوئے یہ اسلوب اختیار کیا تو میں نے ان کو بہت ادب کے ساتھ توجہ دلائی ہے. میری وہ تحریریں آپ میری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے یہی عرض کیا ہے کہ یہ ابتذال اور استدلال میں ایک باریک سا فرق ہوتا ہے. وہ لوگ اس میدان میں قدم رکھیں جو اس راستے پر چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اس کی استعداد رکھتے ہیں. جن لوگوں کی ادبی تربیت نہیں ہوتی انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. وہ چند لمحوں میں استخفاف پر اتر آئیں گے، وہ مزے کا خیز باتیں خود کرنا شروع کر دیں گے. ان کی بات چند لمحوں میں دشنام میں تبدیل ہو جائے گی. اس وجہ سے وہی لوگ اس راہ پہ قدم رکھیں، یعنی ادبی اسلوب میں تنقید کرنا جو اس کا ذوق رکھتے ہوں. باقی لوگوں کو بیانیہ اسلوب میں اپنی بات کہہ دینی چاہیے. یعنی یہ کوئی لازم ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں گے جو طریقہ حسن ذوق کے خلاف ہے، جو انسان کی لطافت کو مجروح کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نفرت اور استخفاف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس میں دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے. تو ہمیں عیب جوئی کرنے سے، طعن و تشنیع کرنے سے، الزام لگانے سے روکا گیا ہے. قرآن مجید نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. تم کیا کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے ہاں کسی کا کیا مرتبہ ہے اور کسی کی کیا حیثیت ہے اور وہ کتنا اچھا انسان ہے جس کو آپ اس طریقے سے ادب بنا رہے ہیں. وہاں کس چیز سے روکا گیا ہے؟ وہ اصل میں شخص ہے. شخص سے ہمیں کوئی نہ دشمنی ہوتی ہے، نہ کسی شخص کو نیچا دکھانا یہ کوئی اعلیٰ ظرفی کی چیز ہے،
بات پر تنقید ہوتی ہے. بات کو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ پہلے متعین کریں پوری دیانتداری کے ساتھ دوسرے کی بات ہے کیا. اس کے بعد آپ کے پاس دونوں راستے ہیں. اگر آپ قلم پر واقعی گرفت رکھتے ہیں اور آپ اس اسلوب میں بات کر سکتے ہیں کہ وہ مزاح کے دائرے میں رہے یا وہ ایک ادبی تعریض سے آگے نہ بڑھے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو خود بھی اللہ کی پناہ مانگیے اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کیجیے کہ پھر وہ بیانیہ اسلوب اختیار کریں.